بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری مائل سٹون کے ساتھ میں ہوں منظور چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چارلس ڈارون کی متنازع فی تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کا تعلق یا اس کی بنیاد ایک مسلمان سائنسدان یا ایک مسلمان مفکر اس کے خیالات کے اوپر مبنی ہے تو یقیناً آپ حیران ہوں گے، لیکن حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ چارلس ڈارون کی یہ نظریہ اپنا پیش کرنے سے تقریباً 1000 سال پہلے جناب ابو عثمان الجاحظ، جس کے آباء و اجداد کا تعلق ایتھوپیا سے تھا، وہ یہ تھیوری پہلے سے ہی پیش کر چکے تھے یا اس تھیوری کے اوپر بہت سا کام کر چکے تھے۔ آگے چل کے میں اسی مسلمان مفکر، اسی مسلمان سائنسدان، اسی مسلمان فلاسفر، ادیب، اس کی زندگی کا میں احوال آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس اتنے بڑے سائنسدان، اتنے بڑے مفکر، اس کی زندگی سے آپ کما حق واقف ہو سکیں اور بجا طور پر آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کے اوپر، اپنے اسلاف کے کارناموں کے اوپر فخر کر سکیں گے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جس کے آباء و اجداد نے علم کو آگے بڑھانے میں اپنا کنٹریبیوشن، جو پورے کا پورا کنٹریبیوشن شو کیا، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ ابو عثمان الجاحظ، اس کے آباء و اجداد جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ایتھوپیا کے ساتھ تعلق تھا۔ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دادا ایک زانجی یا ایک افریقی غلام تھے۔ بعد میں یہ بصرہ میں آ کے بس گئے، یہاں مائگریٹ کر کے آگے، اور اس کے بچپن کے حالات کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ بہت ہی مفلسی میں اس نے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن اس دور میں بھی جب کہ یہ سمندر کے کنارے میں مچھلیاں بیچا کرتا تھا، اس وقت بھی اس کو مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ جہاں سے بھی اس کو کتابیں ملتی تھیں یہ ان کی اسٹڈی کیا کرتا تھا۔ جو بھی اس کو جیب خرچ ملتا ہے، جو اس کے پیسے بچت اس کی ہوتی، وہ کتابوں کی دکانوں کے اوپر چلا جاتا اور وہاں سے کرائے کے اوپر کتابیں لے کے وہیں بیٹھ کے اس کو پڑھنا پڑتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح آج لائبریری میں آج کل ہوتا ہے کہ وہاں سے کتابیں اٹھا کے آپ اپنے گھر میں لے آئیں، وہیں بیٹھ کے۔ اس کی ایک عام عادت یہ تھی کہ یہ جیسے ہی کسی کتاب کو شروع کرتا، جب تک اس کو ختم نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ کوفہ کی جو جامع مسجد تھی اس میں جو علمی مجالس منعقد ہوا کرتی تھی ان میں بھی یہ بھرپور حصہ لیا کرتا تھا۔ کوفہ میں رہتے ہوئے اس نے خلافت کے اوپر ایک اپنا رسالہ تحریر کیا جو کہ اس کی سب سے پہلی تصنیف تھی۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا۔ اس نے تقریباً 250 سے زیادہ کتابیں تحریر کی، جن میں زیادہ تر ادب کے اوپر تھی۔ یہ بہت بڑا انشا پرداز بھی تھا، ادیب بھی تھا، مفکر بھی تھا۔ اس کے علاوہ خلافت کے اوپر، اس نے سیاست کے اوپر، اس نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اوپر اس نے قلم کاری نہ کی۔ لیکن اس کو جس کی جو وجہ شہرت بنی وہ اس کی کتاب الحیوان جو اس نے جانوروں کے اوپر لکھی۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر مختلف 350 سے زیادہ جانوروں کے احوال زندگی، ان کی بیماریاں، ان کے جتنے بھی احوال اس نے اس میں قلم بند کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر اس کو بابائے زوالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے بایولوجی کی ایک شاخ جو زوالوجی کہلاتی ہے اس کا یہ موجد تھا۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے نظریہ اضافیت، اس کا خیال یہ تھا کہ جتنے بھی جاندار ہیں یا جتنے بھی پودے یا جاندار ہیں، جانور ہیں، تمام میں اللہ تعالیٰ نے یہ داعیہ رکھا ہوا ہے، تمام میں یہ صلاحیت رکھی ہے، خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنی نو کو آگے بڑھانے میں یہ ہمیشہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں، اپنی نو کو بچانے کے لیے، اپنی سپیسیز کو بچانے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس کو اگر کسی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یا آسمانی آفات کی وجہ سے اگر کسی بھی، اور یہ اپنے جتنے جانور ہیں
جتنے پودے ہیں یہ اپنے اندر اپنی جسمانی ساخت میں ایسی تبدیلیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس موسمیاتی تبدیلیوں سے، اس ماحولیاتی تبدیلیوں سے، ان آسمانی آفات سے یہ برداشت ہو سکیں۔ جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے یا آسمانی بلائیں یا موسمیاتی تبدیلیاں اتنی سخت ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں اگر اپنے آپ میں نہیں کر سکتے تو وہ ناپید ہو جاتے ہیں۔ جو کر لیتے ہیں وہ یہی تبدیلیاں اپنی آگے والی اپنی نسلوں کو جو منتقل کر کے چلے جاتے ہیں۔ لازمی طور پر اس وقت ڈی این اے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن وہ یہ تبدیلیاں اپنی جو اس نے اپنی جسمانی ساخت کے اندر کی ہوتی ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کے ڈی این اے میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور یہی تھیوری ہے جس کا ایک اپ گریڈ ورژن جناب چارلس ڈارون نے نیچرل سلیکشن کی شکل میں پیش کیا۔ یہی وہ تھیوری تھی، کچھ اور نہیں تھا۔ اسی تھیوری کے اوپر کام کرتے ہوئے چارلس ڈارون نے اپنی نیچرل سلیکشن کی تھیوری جو ہے وہ پیش کی۔ آپ شاید میرے خیال میں اس کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ چارلس ڈارون سے 1000 سال پہلے جناب الجاحظ یہ سب کچھ وہ بتا چکے ہوئے تھے جو چارلس ڈارون نے بعد میں اس کے اوپر کام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کام آدمی تھا، کام اور بھی اس کے اوپر ہونے والا تھا، لیکن اس کی بنیاد وہ رکھ چکے ہوئے تھے۔ دوسرا جو اس نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا وہ ان کی فوڈ چین تھیوری تھی۔ فوڈ چین تھیوری کے اوپر بھی اس نے بہت زیادہ کام کیا، اس نے ہمیں بتایا، اور یہ زندگی میں انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلی بار بتایا گیا۔ حیوانوں کے اوپر تو پہلے بھی ارسطو نے بھی لکھا تھا، اگرچہ اس نے اس طریقے سے اتنی ڈیٹیل میں موسمیاتی تبدیلیوں کا کیا اثر ہوتا ہے جانوروں کے اوپر، جانداروں کے اوپر، اس کے اوپر تو اس نے نہیں لکھا تھا، لیکن اس نے جانوروں کے اوپر تحقیق ضرور کی تھی۔ لیکن فوڈ چین تھیوری کے اوپر سب سے پہلے جس نے قلم کشائی کی وہ جناب الجاحظ تھے۔ الجاحظ کے متعلق میں تھوڑا سا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، گوگل آئیز جن کو کہتے ہیں وہ تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کو کافی دفعہ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ بصرہ سے گئے ہیں بغداد میں، وہاں پہ بڑا علم دوست ماحول تھا۔ خلیفہ مامون الرشید جو ہے ان کی سرپرستی کیا کرتا تھا، مفکرین کی، فلاسفہ کی، اور سب کی جتنے بھی علم دوست لوگ ہوا کرتے ہیں، جتنے علم کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوتا تھا ان کی مالی معاونت کیا کرتا تھا۔ اس کا جوہر کو دیکھتے ہوئے جناب المامون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کا اس کو تعلیق یا اس کا اپنا استاد ٹویٹر اس کو مقرر کریں گے۔ لیکن جب ان کے بچوں کے پاس ان کو لے کے جایا گیا تو بچے ان کی باہر کو نکلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کے وہ خوف زدہ ہو گئے، لہٰذا ان کو اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ ایک عورت بازار میں ان کو ملی، اس نے جناب الجاحظ کو کہا کہ آپ کچھ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل کر سکتا ہوں۔ وہ اس کو ساتھ لے کے تو ایک سنار کی دکان کے اوپر چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کے تو خود پلٹ آئی۔ جب سنار سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے کہ عورت مجھے یہاں آپ کے پاس کیوں چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو سنار نے اس کو بتایا کہ یہ ایک تختی لے کے آئی تھی جس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ شیطان کی تصویر کو نہ کرتے۔ تو ہم نے کہا کہ بی بی ہم نے تو شیطان کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً گئی ہے اور آپ کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر کے چلی گئی۔ بہرحال یہ میں آپ کو لیٹر نوٹ میں بتا رہا تھا، لیکن اس نے اس عظیم مفکر نے ادب کے اوپر بھی بہت زیادہ لکھا۔ اس کو سب سے بڑا انشا پرداز یا ادیب کہا جاتا ہے، وہ عرب کا کلاسیکل۔ یہاں سے میں بات آپ کو فوڈ چین تھیوری کے اوپر کر رہا تھا۔ فوڈ چین تھیوری کے اوپر انہوں نے بتایا، ہمیں پہلی بار بتایا دنیا کو، کہ جتنی بھی سپیسیز ہوتی ہیں، خواہ جو بھی جاندار ہیں، بے جان ہیں، پودے اپنا رزق یا اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں زمین سے، جو کہ ایک بے جان ہے، اور پودے خوراک بنتے ہیں چرندوں کی جو کہ گھاس خور یا سبزی خور جانور ہوتے ہیں، اور وہ درندوں کی یا جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں ان کی خوراک بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی پودوں سے اور چرندوں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے گوشت کی شکل میں، اور ان چرندوں کا، درندوں کا اور انسانوں کا جو فضلہ ہے وہ دوبارہ زمین میں جاتا ہے،
اور وہ زمین کو زرخیزی کو مزید بڑھاتا ہے، اور وہاں سے پھر چرندوں کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے موسموں کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کافی تحقیق کی، موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر اس نے تحقیق کی۔ غرض زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس کے اوپر، لیکن میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جو ان کو شہرت حاصل ہوئی وہ ان کی کتاب الحیوان سے ہوئی، جو کہ 7 جلدوں کے اوپر مشتمل تھی۔ ایک اور چیز جو کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید چارلس ڈارون ان کے جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، اس کے جو نظریات تھے جناب الجاحظ کے، کیا واقعی استفادہ کیا چارلس ڈارون نے اس کے نظریات سے یا نہیں؟ بظاہر یہ قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ چارلس ڈارون خود بھی عربی سمجھتا تھا۔ دوسرے جن مفکرین نے جناب الجاحظ کی کتاب، اس کتاب کے حوالے دیے تھے، ان کی کتابیں جو ہیں وہ 150 سال پہلے چارلس ڈارون سے انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہوئی تھی۔ آخر میں آتے ہیں کہ جو اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا مغربی مفکرین کی طرف سے اور عربی مفکرین کی طرف سے، یا جو مسلمان مفکرین ہیں، مسلمان فلاسفہ ہیں، مسلمان ادیب ہیں، ان کی طرف سے 3 یا 4 کے میں آپ کو تھوڑے سے جو انہوں نے کوٹ کیے، وہ جنہوں نے اس سے استفادہ کیا، ان کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو اپنی کتاب اخوان الصفا نے اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ جناب زکریا قزوینی، یہ ان کا تعلق اندلس سے تھا، انہوں نے بار بار اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور البیرونی، ابن طفیل، ابن مسکویہ، تمام نے اس کی کتابوں کے، اس کی کتاب الحیوان کے حوالے اپنے جو ہے وہ تحریروں میں دیے۔ برنارڈو لیوس جو ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں الجاحظ عرب لٹریچر کا سب سے عظیم جو ہے وہ نثر نگار تھا۔ یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، ایک ادیب کی طرف سے دوسرے ادیب کو اس طریقے سے اس نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور دوسرا کرسٹوفر ڈاونس کہتا ہے الجاحظ واز دا گریٹسٹ اسکالر اینڈ دا اسٹائلسٹ آف 9th century، کہ وہ سب سے بڑا اسکالر تھا۔ اسی طریقے سے فلپ ہتی الجاحظ کے متعلق کہتا ہے کہ الجاحظ عرب دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا اور سب سے زیادہ حوالہ دیا جانے والا مفکر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تھوڑی طویل ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز جو مختلف مسلمان مفکرین، مسلمان فلاسفہ، مسلمان سائنسدانوں کے متعلق جو ان کو سائنسی کارنامے ہیں ان کے متعلق جاننے کے لیے آپ میرے یعنی منظور احمد کے ساتھ جڑے رہیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا کچھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ خدا حافظ۔